حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَلِتُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ أَنِيسِ الْغَرِيبِينَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين حبيب القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة. محترم مکرم سامعین خدا عالم آپ کو سلامت رکھے، ہر آفت ہر مصیبت ہر بلا جملہ مومنین سے خدا دور فرمائے، نادانی آفات سے محفوظ رکھے، سوائے ہم اہل بیت کے کوئی خبر نہیں. خدا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آل محمد کے صدقے بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، بے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن مومنین مومنات کی ساتھ کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، خدا ان کی درجات کو بلند فرمائے. بلکہ جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے انتقال کر گئے سب کی درجات کو خدا بلند فرمائے. آپ ہم سب کو خداوند عالم امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور ان کے ظہور میں تحجیل مل کر صلوات پڑھیں. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. پہلا سورہ فاتحہ، سورہ الحمد کے، اور دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ. تو سورہ بقرہ کی پہلی آیات آپ کے سامنے جہاں سے ابتدا کی شروع ہوئی، اس کے بارے میں 2-4 منٹ اگر آپ نے توجہ دی تو ایک دو باتیں کروں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں.
میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں کچھ آداب کا خیال کیا جاتا ہے. ایک آدمی بات کرتا ہے، دوسرا کان لگا کر سنتا ہے. لیکن اگر ایک بات کرے اور دوسرا دوسری طرف رخ کر لے تو پھر بات کرنے والے کو جو ہے وہ ناگوار گزرتا ہے. یار دیکھو ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور یہ بے رخی کر رہا ہے. یہ آداب کے خلاف ہے. تو خداوند عالم نے اپنے کلام میں کچھ آداب کا ذکر کیا ہے. فرمایا اذا قرئ علیکم القرآن، تو میرے بندو جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے سنو. اذا قرئ علیکم القرآن، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، غور سے سنیں. وانصتوا، آپس میں باتیں نہ کرو، وہی بات سنو، اسی کی بات سنو. اگر تم نے ان آداب کا خیال کیا کہ اس کا کلام ہے، آپس میں باتیں نہیں کرتے، اس کی بات کو سننا ہے. خدا نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے لعلکم ترحمون، تو تجھ پر رحمتیں تم پر نازل کریں، پھر تم پر رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ہو، یہ بڑا ادب والا آدمی ہے، یہ با ادب ہے، یہ مہذب ہے، یہ اچھا ہے. اور جو ادھر ادھر دھیان کرے کہتے ہیں یہ بے ادب ہے. تو با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں با نصیب بن کر بیٹھنا ہے اور کچھ لے کر جانا ہے. سلوات پڑھی مل کر وہاں ہوتے ہیں. اور پھر اسی قرآن کے بارے میں خدا نے فرمایا وَنُنَزِّلُ، یعنی عجیب سلسلہ ہے. قرآن مجید کے دو اثر ہیں، ہر چیز کے دو اثر پڑھیں، اس کے بھی دو اثر. چیز ایک ہے، اثر دو ہے. چیز ایک ہے، اثر دو ہے. اب دیکھیے خدا نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. خدا فرمایا میں نے جو قرآن نازل کیا ہے نا، اس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. مومن کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی مومن پڑھے گا رحمت نازل ہوگی، ظالم پڑھے گا لعنت برسے گی. یعنی جیسا آپ دیکھ لیں بجلی ہے، آپ اے سی بھی چلاتے ہیں، اس کرنٹ ایک ہے اور ہیٹر بھی. اے سی چلتا ہے، ہیٹر چلتا ہے. جو اے سی ہے وہاں ٹھنڈک آتی ہے، جہاں ہیٹر ہے وہاں گرمائش ہوتی ہے. یعنی کہیں پر ٹھنڈک ہے وہاں ٹھنڈی ہو رہی ہے دلیں، کہیں جل رہی ہیں. یہی سبب ہے قرآن اور اہل بیت کا. قرآن کہیں پر رحمت، کہیں پر لعنت. اہل بیت کا ذکر سن کر بھی کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ جل جاتے ہیں. نبی نے خود علی کے سر پر لوگ اس علم کی دستار سے جل جاتے ہیں. یہاں دو اثر ہو گئے. اور دیکھیے جیسا مزاج ہو نا وہی چیز لی جاتی ہے. آپ تو زمیندار ہیں ماشاءاللہ سے، آپ اس میں
خربوزہ گدرو ہندان گدرو اور انہیں سانگل ہوئی ٹرو پانی ایک زمین ایک لیکن وہاں مٹھاس کر رہی ہے وہاں کڑواہٹ کر رہی ہے اس کے مزاج میں یہ ہے وہ اچھی چیز لے رہا ہے یہ کڑوی چیز لے رہا ہے مزاج ہے سلوات پڑے مل کر بابا دے بات یہ ہوتی ہے لیکن دیکھو اگر ایمان ہے تو دلوں میں ٹھنڈک ہے ایمان نہیں تو پھر جلتا ہی رہے گا یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا سلوات پڑھے مل کر سلوات سورہ مبارکہ بقرہ پہلے الف لام میم ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب فیہ کوئی شک نہیں کتاب میں کوئی شک نہیں ہدی للمتقین یہ کتاب ہادی ہے متقین کے لیے یہ کتاب ہادی ہے متقین کے لیے متقی کسے کہتے ہیں سلوات پڑھیں تو میں آسان ہے متقین کے لیے اور متقیوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اس کتاب سے کون ہدایت حاصل کرے متقی کون سے الذین یؤمنون بالغیب پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں مانتے ہیں نا آپ مانتے ہیں خدا ہے دیکھا نہیں مانتے ہیں فرشتے دیکھے آپ نے نہیں مانتے ہیں دیکھا نہیں مانتے ہیں جنوں دیکھے مانتے ہیں حوریں دیکھی ہیں مانتے ہیں آپ دیکھتے جائیں آپ نے صراط دیکھا ہے بولے صراط نہیں مانتے ہیں حشر دیکھا ہے مانتے ہیں میزان دیکھا ہے نہیں مانتے ہیں تو یہ سب مانتے ہیں غیرمان دیکھے ہیں نہیں دیکھا مانتے ہیں امام نہیں دیکھا مانتے ہیں بھائی غیب میں ہمارا امام ہے نا دیکھا نہیں مانتے ہیں تو پتا چلا کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہی تو مومن ہے رحمان بھی غائب امام بھی غائب دیکھئے غائب پر ایمان ہے نا امام موجود ہے نا ہمارے امام موجود ہیں زندہ ہیں موجود ہیں زمین پر ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے دیکھا وہ ہے یا اگر امام زمین پر نہ ہو زمین ختم ہو جائے دیکھیے امام نہ ہو امام زمین کی بقا کا سبب ہے باقیات السماوات والارض اگر آسمان و زمین باقی ہے تو امام زمانہ کے وسیلے سے باقی ہے ان کے صدقے سے بہی روز الورا انہی امام کے صدقے سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے انہی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے یہ باقی ہے تو لہذا امام موجود ہیں اور ان کے وجود سے ہمیں فائد مل رہا ہے ہم دیکھیں تو بھی فائد نہ دیکھیں تو بھی فائد سلام پڑھیں تو میں اور سامنے اب دیکھیے اللہ نے ہمارا جسم بنایا دو چیزیں دوسرا چھوڑو ایک جسم دوسرا روح
ایک جسم دوسرا روح ہے نا. اب روح دیکھی آپ نے, دیکھا کسی یہ جسم کی بقا کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے. روح کی وجہ سے جسم کی بقا ہے. جب تک اس میں روح ہے جسم زندہ کہلاتا ہے. جب تک اس میں روح ہے جسم زندہ کہلاتا ہے. نہ اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے, نہ یہ گندا ہوتا ہے, نہ یہ گلتا ہے, نہ یہ سڑ ہے نا. جب تک روح باقی ہے اس کی بقا ہے. ادھر روح جدا ہوئی ادھر اب اس میں کہتے نا بھائی دیر نہ کرو خراب نہ ہو جائے. روح الگ ہوئی اور جسم نہ اب دیکھ رہا ہے. بھائی ہیں آنکھیں ہیں, سب کچھ موجود ہے. آنکھیں ہیں دیکھنے ہی نہیں, کان ہیں سننے نہیں, زبان ہے چلنے نہیں, ہاتھ پاؤں پھر ہے نا, یعنی سب سارا جسم ہے جس کو دیکھ رہے ہیں جیسا تھا ویسا ہی ہے. لیکن روح جو ہم نے نہیں دیکھی وہ جدا ہوئی, یہ ختم ہو گیا. اب یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. میرے حبیب یہ روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. ان سے کہہ دیجیے روح اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے, تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکو. جیسے روح غائب رہ کر جسم کی بقا کا سبب ہے نا, جب تک امر سے تعلق اس جسم کا امر سے ہے تب تک یہ جسم زندہ ہے. جب امر سے تعلق ختم ہو گیا یہ جسم مردہ ہے. اسی طریقے سے اگر روح کا تعلق اولل الامر سے ہے تو وہ روح زندہ, اولل الامر سے کٹ گئی تو وہ مردہ ہو جائے گی. مردہ امام روح کائنات ہے, امام ہے روح کائنات. جب تک یہ روح رہے گی تب تک یہ کائنات رہے گی, اور جب یہ روح نہیں رہے گی تو پھر کائنات بھی نہیں رہے گی. جیسے امر کی وجہ سے ہمارے اجسام زندہ ہیں, اولل الامر کی وجہ سے پوری کائنات زندہ ہے. یہ باقی ہے تو لہذا یہ بقا اولل الامر کی وجہ سے, اور وہ اولل الامر ہمارے امام زمانہ ہے. صلوات پڑھنے میں جلوہ دیکھا تو اولل الامر صاحب امر وہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام ہے. اور دیکھیے نا کہ یہ بقا کی وجہ ہے. میں امام حسن کا واقعہ بیان کر دی تھی, ماہ رمضان میں ان کی 15 ماہ رمضان کو ولادت تھا. ساتھ سلسلہ ایک واقعہ بیان کر دو, صلوات پڑھنے کے بعد پھر آپ نظام تمام. دیکھیے مولا کائنات کی خدمت میں لوگ سوال کرتے تھے, دوست بھی دشمن بھی. دوست علم بڑھانے کے لیے, دشمن امتحان لینے کے لیے کہ مولا جب پوچھتے مولا جلدی جلدی جواب نہیں دیتے. بہرحال اتنا سب کچھ سوالات لکھے گئے. مولا کی خدمت میں کسی نے لکھ کر بھیجے کسی اور کے پاس, اس کو جوابات نہیں آئے. اس نے بھیج دیا اپنا آدمی مولا کے پاس. وہ آ گیا تو ساتھ کہا کہ میں سوال کرنے آئی ہوں. امام نے فرمایا, امام مولا کائنات مولا علیہ السلام, بھائی صرف میں امام نہیں ہوں, حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں, چاہے حسن سے پوچھ لو چاہے حسین سے پوچھ لو. یعنی امام تعارف کرا رہے ہیں کہ مجھ پر یہ علم کا سلسلہ باقی ختم نہیں ہوگا, یہ قیامت تک باقی رہنے والا. پوچھ لو, چاہے ان سے پوچھو چاہے ان سے پوچھو.
نزدیک تھی، اس نے امام حسن کی طرف رخ کیا۔ امام نے فرمایا صاحب جس نے تجھے بھیجا اسے بھی جانتا ہوں، جس کے پاس بھیجا اسے بھی جانتا ہوں، جو تو یہاں آیا اسے بھی جانتا ہوں، تیرے سوال بھی جانتا ہوں، جواب بھی جانتا ہوں، تیرے سوال۔ تو بہرحال اس میں ایک سوال یہ تھا، ایسے سوالات بہت، ایک یہ بھی تھا کہ سخت کیا چیز ہے؟ کیا سخت کیا چیز ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا سخت ایک چیز نہیں ہے، اللہ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں جو ایک چیز سے دوسری سخت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہے۔ مولا فرمائیے، آپ نے فرمایا سخت پتھر ہے۔ سخت کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل ہے جو اس پانی کو اٹھا لیتا ہے۔ بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو اس بادل کو لے کے چلتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت فرشتہ ہے جس کے وہ تابع ہے۔ فرشتے سے زیادہ سخت جو ہے وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو مارے گا۔ ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار دی۔ موت سے زیادہ سخت امر ہے جو موت کو بھی مار دے گا۔ وَنَحْنُ أُولِي الْأَمْرِ، ہم تو اولی الامر ہیں، موت بھی ہمارے اختیار میں ہے، حیات بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ صاحب امر ہے تو ان کی قبضے میں موت و حیات ہے۔ بلکہ دیکھیے نا، اگر ان کی محبت میں مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں دم دے دے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، ہم یہاں بھی زندہ ہیں، وہاں بھی زندہ رہیں گے۔ بس ان جملوں کے ساتھ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ قبلہ تشریف لائے ہیں، میں نے پیشخانی کر دی، آپ جب ہوگی مہربانی